اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل آیت ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالی 9 لیکچرز میں انالائز کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 9 لیکچرز کے بعد جب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کو انالائز کر رہے ہوں گے تو ہمارا جو سورۃ البقرہ کا اعراب القرآن والا لیکچر ہے اس کا نمبر بھی 283 ہی ہوگا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ سورۃ البقرہ جب ہماری مکمل ہو، جس کی 286 آیات ہیں، تو ہمارا آخری آیت یعنی 286 نمبر آیت والا لیکچر اس کا نمبر بھی 286 ہی ہو۔ تو یہ ایک میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ہم 286 لیکچرز میں سورۃ البقرہ کی 286 آیات کو مکمل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اس طویل آیت کے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر آپ کے سامنے انالائز کروں گا۔ تو پہلا جملہ جو ہم اس لیکچر میں انالائز کریں گے وہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں۔ پہلا جملہ جو ہم اس آیت سے بنائیں گے وہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اب ہم اس کو باقاعدہ انالائز کرتے ہیں۔ اس جملے میں جو کہ وقت کی پہلی علامت تک ہی آیت سے لیا گیا ہے، آغاز ہو رہا ہے یا حرف ندا سے، اور یا حرف ندا ہم جانتے ہیں قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد منادہ ہوتا ہے، اور منادہ ہمارا اس جملے میں الذین آمنو ہے جو کہ بہت دفعہ آ چکا ہے، اور بیچ میں جو آپ کو ایھا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں دونوں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ ایک تو آسان بات ہے کہ جب بھی منادہ معرف بلا مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کیا جائے گا، اور جب بھی منادہ معرف بلا مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ تو آسان بات ہے، اور تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا کے بعد، یہ اصل میں منادہ ہے جو کہ مبنی بر ضمہ ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور الذین آمنوا جو ہے یہ بدل ہے اس ایو سے۔ تو آسان بات کو سامنے رکھتے ہوئے الذین آمنوا اسم الموصول اپنے صلے سے مل کر منادہ بن رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ منادہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بنتا ہے، جس کا جواب و ندا پھر آگے آتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا تک ہمارا ندا ہو گیا، جس کا جواب و ندا یا مقصود بالندا جو ہے وہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم جواب و ندا یا مقصود بالندا کو انالائز کرتے ہیں۔ تو مقصود بالندا جو ہے وہ ہمارا اذا سے شروع ہو رہا ہے، اور اذا جو ہے 2 طرح کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ایک اذا اسمیہ ہوتا ہے اور ایک اذا حرفیہ ہوتا ہے۔ اذا جب بھی شروع میں آتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ اسمیہ ہوتا ہے، اور ایک اور بات جو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اذا کے بعد 2 جملے آئیں تو ایک شرط بن جاتا ہے اور دوسرا جزا، اور پھر اس اذا کے بارے میں ہم نے 3 باتیں مزید اچھی طرح یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ اذا جو ہے اسم الظرف ہوگا، نمبر 2 اس میں شرط کے معنی شامل ہوں گے، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ شرط والا ہوگا، اور نمبر 3 کہ وہ اسم الظرف جو ہے وہ مفعول فی مقدم بنے گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذا کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، ایک ہے تداینتم بدین الی اجل مسمی، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ فاکتبوہ۔ تو میں پہلے ان دونوں جملوں کو الگ کر لیتا ہوں، اور اب اذا کے حوالے سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اذا جو ہے یہ اسم الظرف ہے، اور اس میں شرط والے معنی ہیں، اور یہ مفعول فی مقدم بن رہا ہے۔
اذا اسم ظرف مفعول فی مقدم بن گیا. تداینتم آپ فعل دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دال یا نون اس کا مادہ ہے، باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے. تداینا یتداینو تدایونن، اس کے معنی ہے ادھار پر باہم لین دین کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. تداینتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اس کے بعد بی دینن آپ دیکھ رہے ہیں جس میں با حرف جر ہے اور دین کا لفظ جو ہے مجرور ہے، اور دین کا لفظ جو ہے عربی زبان میں قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. جار مجرور متعلق ہو جائے گا تداینتم فعل کے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے الا جو کہ پھر حرف جر ہے اور اس کا مجرور جو ہے وہ ہے اجل. اجل لفظ اسکرین پہ دیکھ لیں. اجل اسم ذات ہے، مدت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی مدت کے معنی میں ہوگا تو ابتلا کے جاری رہنے کی مدت مراد ہوگی، اور وقت کے معنی میں استعمال ہوگا تو ابتلا کے خاتمے کا وقت ہوگا. الا اجل ان کو بھی ہم متعلق کر دیں گے تداینتم فعل کے. اور آخری لفظ اس جملے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے مسمن. اب یہاں پر مسمن ہمیں لفظاً منصوب نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ہر دو زبر جو ہیں وہ منصوب نہیں ہوتی. ہدن اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہدن کا لفظ جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. اور بہترین ایگزامپل میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی دے دی تھی کہ اولئک علی ہدن، یہاں پر ہدن جو ہے وہ علی کی وجہ سے مجرور ہے، جبکہ ہدی للمتقین سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں وہاں پر وہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع مانا گیا ہے. تو اسی طرح کا لفظ ہے یہ مسمن، جو کہ مرفوع، منصوب یا مجرور تینوں طرح مسمن ہی لکھا جائے گا، گویا یہ اس میں مکسور ہے. اب اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ پہلے ذرا مسمن کے مادے اور باب پر ذرا بات کر لیتے ہیں. سین میم واو اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، تو سماوا یسمیو تسمیوا تن بنتا ہے، اور پھر واو یا میں تبدیل ہو کر سما یا یسمیو ہو جاتی ہے، اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو سما یسمی تسمیتن بن جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نمایاں کرنا، کسی کا نام رکھنا، اور پھر اس سے اسم المفعول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے مسمیون. یعنی اسم الفاعل بنے گا مسمیون اور اسم المفعول بنے گا مسمیون. پھر مسمیون جو ہے تینوں حالتوں میں مسمن ہی پڑھا اور لکھا جائے گا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے نام رکھا ہوا، نمایاں کیا ہوا یا معین شدہ. تو مسمن یہاں پر ہم کیا مانیں گے؟ اس کو ہم اگر اجل کی صفت بنا لیں تو ہمارا مفہوم بالکل کلیئر ہو جائے گا، لہٰذا مسمن کو یہاں پر ہم مجرور مان لیں گے. گویا اجل موصوف ہو جائے گا جس کی صفت مسمن ہو جائے گی، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ تداینتم کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر تداینتم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط ہو جائے گا، جس کا پھر جواب الشرط جو ہے وہ فاکتبو کی صورت میں آگے آئے گا. فا جزائیہ اور کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ آگے فعل جو ہے وہ فعل امر آ رہا ہے. فعل امر اکتبو، کاف تا با مادہ، باب نصر ینصرو، کتبہ یکتبو، اس سے واحد کا صیغہ اکتب بن جائے گا اور جمع کا صیغہ اکتبو. تو اکتبو یہ جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے دین کی طرف. تو فاکتبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب الشرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. اور باقی میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی اور طرح سے بھی ترکیب کی جاتی ہے کہ اذا کو ظرف کہہ کر جو تداینتم بدین الی اجل مسمن ہے جملہ فعلیہ، اس کو مضاف الیہ محلا مجرور بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ متعلق ہو جاتا ہے جواب کے جو کہ اکتبوہ کی صورت میں آگے آ رہا ہے. تو آسان ترکیب جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے اسے ہی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ
سمجھ میں آئے گا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا، اور یہ جملہ شرطیہ جو ہے یہ مقصود میں ندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اپنے مقصود میں ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو جائے گا، اور پہلا جملہ آیت کا، لہٰذا اس کو جملہ مستانفہ مان لیا جائے گا۔ اور اس آیت کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری یہ آیت مکمل ہو جائے گی، پھر پوری آیت کا ہم اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ آخری لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے پہلے وقف تک ایک جملہ بنا کر اس کو انالائز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیٹرن پر ہم مزید 8 لیکچرز میں آیت نمبر 282 کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔